یہ وہ مسعود اور مبارک ساعتیں ہیں جن ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ہماری منتخب کردہ کتاب حضرت سلطان المشائخ حضرت سرکار سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کے ملفوظات پر مشتمل جو کتاب ہے، ہم اس کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ کتاب کے آغاز سے پہلے یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ کتاب کا کچھ تعارف ہمارے سامنے ہو، اور اسی طرح خاص کر جب وہ ملفوظ ہے یعنی ملفوظات ہیں حضور سرکار سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو صاحب ملفوظ کا بھی کچھ تذکرہ ہو تاکہ ان کے حوالے سے بھی ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ بلکہ یہ ایسی شخصیت ہیں کہ اگر ان کا ذکر علم میں اضافے کا سبب نہ بھی ہو تو خیر اور برکت کے حصول کے لیے ان کا ذکر انتہائی ضروری ہے کہ یہ ان اللہ والوں میں سے ہیں کہ جن کا تذکرہ، جن کی یاد اور جن کی باتیں مردہ دلوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ سچائی ہے کہ ہم اس وقت میں اور اس زمانے میں جی رہے ہیں جہاں یہ باتیں خود سنیوں کے درمیان بلکہ خانقاہوں کی چہار دیواریوں میں یہ بات اب حقیقت سے بہت دور ہو چکی ہے کہ کسی کا ذکر اور کسی کی بات اور کسی کی یاد بھی مردہ دلوں کو زندہ کر سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو دل کی باتیں تھیں، دل کی باتوں سے وہابیوں کا ایمان تو اٹھا ہی اٹھا، سنیوں کا ایمان بھی اس سے ختم ہو گیا، اور عقل اتنی حاوی ہو گئی کہ اب دل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ حتیٰ کہ میں ابھی سماع پر گفتگو کے حوالے سے جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک معروف کتاب ہے ایضاح الدلالات، حضرت شیخ عبد الغنی النابلسی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی، جو تقریباً ایک صدی پہلے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے سماع کے جواز پر اپنے وقت میں بڑی اچھی کتاب لکھی، اور اس دور کی بہترین کتابوں میں ہے۔ اس میں ان کا پورا لب لباب گفتگو کا جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری طرح اس بات کا شکوہ کیا ہے کہ ہمارے جو اپنے زمانے کے علماء کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ وہ پوری امت سے بدگمان ہو چکے ہیں۔ اپنے زمانے کے بارے میں لکھا کہ یہ پوری امت سے بدگمان ہو چکے ہیں، اس معنی کر کہ جیسے آج کل ملا بولتا ہے نا کہ وہ آج سماع سننے کے قابل کون ہے، تو اس زمانے میں بھی ان کے زمانے کے علماء کی سب سے بڑی دلیل یہی تھی کہ آج سماع سننے کے لائق کون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ امت کبھی خیر سے خالی نہیں رہے گی، اور یہ امت سے بدگمانی ہے کہ آج اس مرتبے کا کون ہے، نہیں، یہ امت کبھی خیریت سے خالی نہیں رہے گی، اور ہمیشہ اس مقام اور اس راستے کے لوگ باقی رہیں گے۔ تو یہ جو بدگمانیاں ہیں کہ ہر ایک باہم بدگمان ہوا بیٹھا ہے،
یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دل کی بستی جو ہے وہ ویران ہو چکی، دل کی بستی ویران ہو چکی۔ دل والوں کی بستی میں بدگمانی کی کوئی جگہ نہیں۔ خانقاہوں میں کبھی، اسی لیے اب آج تو خانقاہوں میں بھی سیم حالات ہیں جو مدرسے میں ہیں، جو اسٹیج پر ہے وہی خانقاہ کی گدیوں پر ہے، کھینچا تانی، میرے تیرے، میرا مرغا ہے کہ تیرا، میرا بکرا ہے کہ تیرا۔ جس طرح ملا مرغا اور بکرا بنانے میں پڑا ہوا ہے، اسی طرح پیر بھی اسی راستے پر چل رہا ہے۔ مگر جس زمانے میں دل والوں کی یہ دکانیں کھلی ہوئی تھیں، وہاں حال یہ تھا کہ اگر دو دل والے جمع ہو جاتے تو بڑی مشکل ہوتی کس کو؟ مرید ہونے آنے والے کو، کہ اسے کون مرید کرے، اسے یہ اس پر ٹالتا، وہ اس پر ٹالتا، برخلاف آج کے وقت کے، کہ آج جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، کہ آج حالات یہ ہیں کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ اس سے پہلے میں اس مرغے کو اپنے دامن میں باندھ لوں۔ تو یہ کسی بھی طریقے سے یہ تصوف نہیں ہے، اور یہ دل کی بستی نہیں ہے۔ تو وہ زمانے یہ تھے کہ جب ایک دوسرے پر ٹالتے تھے کہ نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے مرید کروں، دوسرا کہتا آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے مرید کروں، اور ایک لمبا وقت نکل جاتا۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ جو کیفیت ہے، آپ اس پر ٹالیں، یہ اس پر ٹالیں، یہ کیفیت کب پیدا ہوتی؟ جب دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احترام ہو، اور کلیتاً دونوں کا دل ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہو، یہ سمجھ رہا ہے کہ واقعی یہ مجھ سے زیادہ اس بات کی قابلیت رکھتے ہیں کہ یہ پیر بنے، اور یہ دل سے سمجھ رہا ہے کہ یہ واقعی اس بات کی مجھ سے زیادہ اہلیت رکھتے ہیں کہ یہ اس کو مرید کرے، برخلاف موجودہ وقت کے، کہ یہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بڑا پیر ہوں، میرے آگے یہ کیا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بڑا پیر ہوں، میرے آگے یہ کیا ہے۔ تو عقل کی بستی میں یہ چیز تھی، یہ کھینچا تانی علم کے میدان میں ہر زمانے سے رہی، لیکن دل کی بستی میں یہ کھینچا تانی کبھی موجود نہیں رہی۔ تو دل کی بستی میں کیا ہوتا ہے؟ دل کی بستی میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں یقین برقرار رہتا ہے۔ یقین ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ حسن ظن کا نتیجہ ہے، حسن ظن کا نتیجہ ہے۔ بدگمانی میں کبھی یقین نہیں ہوتا، بدگمانی بنیادی طور پر شک کی پیداوار ہوتی ہے۔ گمان کہہ رہے ہیں نا آپ، بد گمانی، یعنی یہ گمان سے برائی پیدا ہوئی، اور گمان یقین ہوتا ہے کیا؟ گمان یقین نہیں ہوتا۔ تو بدگمانی ہمیشہ شک سے پیدا ہوتی ہے، یہ یقین سے پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تو جہاں یقین ہوتا ہے وہاں بدگمانی نہیں ہوتی، اور جہاں بدگمانی ہوتی ہے وہاں یقین نہیں ہوتا، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں احترام ہوتا ہے، وہاں احترام ہوتا ہے۔ موجودہ وقت میں مادیت، مادہ پرستی، جس کو آسان لفظوں میں ہم دنیا پرستی کہہ لیں، وہ ہمارے یہاں دل کی بستی میں بھی اتنی زیادہ آ گئی کہ جب یہ دل کی بستیاں حقیقت میں آباد تھی، اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ان بزرگوں کے جو جتنے قریب ہوتا نا، وہ اتنا ہی بڑا ان کا غلام اور دل دادا ہوتا۔ جو جتنا قریب ہوتا وہ اتنا ہی زیادہ ان پر جان نچھاور کرنے والا ہوتا، اور
جو دور ہوتا وہ شاید بدگمان ہوتا، جو دور ہوتا وہ شاید بدگمان ہوتا، مگر جو قریب ہوتا وہ جان نچھاور کرنے والا ہوتا، برخلاف آج کے وقت کے کہ جتنا بڑا ملا ہو اور جتنا بڑا پیر ہو، اس کے قریب رہنے والے سے بڑا بے ادب اس کا کوئی اور نہیں ملے گا۔ اس بات کی سچائی کو آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ نہیں، پیر صاحب کا جو خادم ہوگا وہ اس پیر صاحب کا سب سے بڑا بے ادب ہوگا، بڑے سے بڑے ملا کا جو سامان اٹھا کے چلنے والا ہوگا وہ اس کا سب سے بڑا بے ادب ہوگا۔ کیوں؟ وہ ہر کالا دھندا کرتے ہوئے، کالا بازاری کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا ہے۔ سچائی کا اس طرح خاتمہ ہوا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ ادب کرنے والا وہ ہوتا تھا جو قریب رہنے والا ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخصیت کی وہ سچائیاں جو دور رہنے والے کو پتہ نہیں ہوتی تھی، وہ اسے پتہ ہوتی تھی کہ اس کے اخلاق کتنے بلند ہیں، یہ لوگوں سے چھپ کر کتنی نیکیاں کرتا ہے، اس کا کردار کتنا اعلیٰ ہے، اس کے کیا معاملات ہیں۔ دور والے کو وہ پتہ نہیں ہوتا تھا، تو دور والا ایک بار کو بدگمان ہو جاتا تھا، مگر قریب والا بدگمان نہیں ہوتا تھا۔ موجودہ وقت میں دور والے کو تو خوشگمانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اسے امامہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جبہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تقریریں نظر آ رہی ہوتی ہے، باتیں نظر آ رہی ہوتی، مگر جو قریب والا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا بے ادب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسے پورے کالے کرتوت نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسے اس کے سامنے پوری زندگی ہوتی ہے، رات دن کی۔ اسی لیے ہمیشہ ان شخصیات کی، یعنی اللہ والوں کی اور صوفیہ کی سب سے بڑی کرامت یہی رہی کہ انہوں نے اپنے آپ کو دور والوں سے نہیں، قریب والوں سے منوایا ہے۔ کس سے؟ قریب والوں سے منوایا ہے۔ دور والوں کو منوانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان اچھی ہو جائے دور والے مان لیتے ہیں، پہناوا اچھا ہو جائے دور والے مان لیتے ہیں، مگر قریب والے جب تک کردار، اخلاق، ظاہر و باطن اچھا نہ ہو اس وقت تک قریب والے نہیں مانتے۔ تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے اس فیلڈ کی، اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو یقین تھا وہ مدرسوں میں تو تھا ہی نہیں، کبھی نہیں تھا، مدرسوں میں یقین کبھی نہیں تھا، لیکن خانقاہوں میں تھا، خانقاہوں میں تھا کہ مرشد کا بولا ہوا پتھر کی لکیر تھی، لیکن خانقاہوں سے بھی موجودہ وقت میں وہ یقین رخصت ہو گیا۔ اسی لیے یہ باتیں آج گمت کی لگتی ہیں کہ کسی کا ذکر اور کسی کا بیان بھی دل بدل دیتا ہے، ہوا لگتی ہے نا یہ بات ہوا لگتی ہے، مگر دوستوں یہ آج کی طرح ہمیشہ ہوا نہیں تھی۔ کسی زمانے میں اس کا ایک معنی تھا، ایک حقیقت تھی کہ واقعی کسی کا ذکر، کسی کا بیان یہ دل بدل دیا کرتا تھا۔ سرکار محبوب الہی یہ انہی اللہ والوں میں سے کہ جن کے ذکر سے دل میں گداز پیدا ہو جاتا ہے، نرمی پیدا ہو جاتی ہے، دل رب کی بارگاہ کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے، بلکہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کا ذکر سننے کے بعد نماز کی لذت بڑھ جاتی، رب کی بندگی میں کیف ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بندگی کا راستہ ان آستانوں سے ہو کر گزرتا ہے، ان بارگاہوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ بندگی تو رب کی کرنی ہے، مگر جب تک ان بارگاہوں کا فیض نہیں ملے گا، ماتھے پر نشان تو آ سکتا ہے مگر دل میں جھکاؤ پیدا نہیں ہو سکتا۔ دوستوں، سجدہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ سر کو زمین پر رکھ دیا جائے، سجدہ اس کا نام ہے کہ پورا وجود رب کے آگے تواضع اور انکساری کے ساتھ، محتاجی کے اظہار کے ساتھ جھک جائے۔
سر رکھا ہے، یعنی مولا میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہے، میں سراپا احتیاج، سراپا حاجت اور سراپا ضرورت ہوں تیری بارگاہ میں۔ تو یہ ان اللہ والوں میں سے جو اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے، تو ان کا ذکر بھی ضروری ہے اس لیے کہ ملفوظات ان کے ہیں۔ پھر ملفوظات ان کے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے لکھا نہیں ہے، آپ اپنی مجلس میں بیٹھ کر گفتگو فرماتے خانقاہ میں، اور آپ کے خلفاء اور مریدین اس کو نوٹ کرتے۔ کئی لوگوں نے نوٹ کیا، ان میں سے ایک حضرت امیر علا رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے فوائد الفؤاد کو جمع کیا اور مرتب کیا، یہ بھی ہیں۔ اور اس ملفوظ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ سرکار محبوب الہی فرماتے، حضرت امیر علا اس کو نوٹ کرتے، اور نوٹ کرنے کے بعد پھر سرکار محبوب الہی کو دکھا بھی دیا کرتے۔ تو یہ ملفوظات کی دنیا میں انتہائی معتبر اور مستند ملفوظات ہیں۔ ابھی آگے جب ہم ملفوظ کے تعلق سے گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ صاحب ملفوظ یعنی سرکار سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنا کے تعلق سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ حضرت سرکار سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں بدایوں شریف میں پیدا ہوئے آپ، لیکن جو آپ کے دادا تھے اور آپ کے نانا تھے وہ وسط ایشیا یعنی ماوراء النہر کا جو علاقہ ہے، جس کو آپ افغانستان اور ایران اور سوویت یونین سے جو ٹوٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے جمہوریات ہیں، یہ اس علاقے سے آپ کے دادا بھی اور آپ کے نانا بھی ہندوستان تشریف لائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب چنگیز خان اور ہلاکو جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں نے پورے وسط ایشیا اور اسلامی مملکتوں کو تخت و تاراج کر دیا تھا۔ اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ پاسپورٹ وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، تو جب منگولوں کا طاقت جو ہے یعنی ان کے حملے اس علاقے پر تیز ہوئے تو اس علاقے کے لوگ اس طرف یعنی بر صغیر کی طرف آ گئے، اس لیے کہ اس علاقے میں اس زمانے میں کسی حد تک بلکہ کافی حد تک امن و امان تھا۔ اگر اس زمانے کی ہم تاریخ پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ گویا کہ دین کا اور علم کا وہ بیج لگایا گیا اس ایریا میں۔ کیا لگایا گیا؟ بیج۔ جیسے وہ دھان اگر اگانا ہو تو ایک جگہ اس کی پہلے کیاری تیار کی جاتی اور پھر وہاں سے اس کو نکال کے کھیت میں لے جا کے روپا جاتا ہے اس کو۔ تو گویا کہ وسط ایشیا میں بیج لگایا گیا دین کا، علم کا، تصوف کا، اور پوری بہار جو اس وقت بر صغیر میں دین کی اور تصوف کی ہے وہ دین ہے وسط ایشیا کی، دین ہے وسط ایشیا کی۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح شر سے بھی خیر پیدا فرما دیتا ہے، شر سے خیر پیدا فرما دیتا ہے۔ بظاہر منگول نکلے اور انہوں نے مسلمانوں کا بڑا نقصان کیا، لیکن اسی یورش اور اسی حملے کے نتیجے میں اس میں سے یہ خیر بھی پیدا ہوئی کہ ان کے حملے کے نتیجے میں تصوف کے، دین کے، علم کے بڑے ہی آبدار اور قیمتی موتی نکل کر بر صغیر آئے، جہاں ان کو امن کے ساتھ، امان کے ساتھ پنپنے کا موقع ملا۔ سرکار خواجہ خواجگاں معین بے کساں سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی، اور بیشتر اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ منگولوں کے حملوں کے نتیجے میں یہ لوگ اس علاقے سے نکل کر بر صغیر کی طرف تشریف لائے، اور پھر یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکت ان کی کوششوں کو عطا فرمائی کہ یہاں کی پوری دنیا
بدل گئی، سب کچھ چینج ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح شر سے خیر پیدا فرما دے۔ تو حضرت سرکار سیدنا محبوب الہی کے دادا خواجہ علی بخاری اور آپ کے نانا خواجہ عرب بخاری، یہ بخارا کے رہنے والے تھے۔ خواجہ علی بخاری اور خواجہ عرب بخاری، یہ دونوں، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ دونوں دوست تھے، آئے تو ایک زمانے میں، لیکن ان دونوں کے درمیان تعلق کیا تھا؟ تو بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات تھے۔ اسی طرح بعض روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ دوستی سے آگے بڑھ کر دونوں کے درمیان رشتہ داری تھی، اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ صرف رشتہ داری ہی نہیں بلکہ دونوں سگے بھائی تھے، خواجہ علی بخاری اور خواجہ عرب بخاری۔ بہرحال یہ دونوں ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے تو یہ راستہ ہندوستان آنے کا لاہور ہو کر گزرتا تھا، تو لاہور ہوتے ہوئے تشریف لائے اور بدایوں میں آ کر قیام پذیر ہو گئے۔ بدایوں جو اس زمانے میں قبۃ الاسلام کہا جاتا تھا، کیا کہا جاتا تھا؟ قبۃ الاسلام، یعنی اسلام کا گنبد۔ گنبد کہاں ہوتا ہے؟ بلندی پر ہوتا ہے، دور سے نظر آتا ہے، بلندی پر ہوتا ہے، دور سے نظر آتا ہے، ساتھ ہی جس عمارت پر یہ ہوتا ہے اس عمارت کی خوبصورتی اور اس کی شان کو بڑھاتا ہے۔ یعنی بدایوں میں علم کی ایسی کھیتی اس وقت اگی ہوئی تھی، اور علم کی کھیتی اس طرح سرسبز اور شاداب تھی کہ اسے قبۃ الاسلام کہا جاتا تھا۔ اور بڑے بڑے علماء اور صوفیہ جو ہندوستان کے باہر سے ہندوستان کی طرف رخ کرتے تھے، وہ کہاں تشریف لاتے تھے؟ بدایوں شریف تشریف لاتے تھے۔ تو اسی طریقے سے آپ کے دادا اور آپ کے نانا بھی بدایوں شریف یہ تشریف لائے اور یہاں آ کر بس گئے۔ خواجہ عرب کے ایک بیٹے اور ایک بیٹی تھی، اور خواجہ علی کے بھی ایک بیٹے تھے۔ خواجہ عرب نانا ہیں اور خواجہ علی دادا ہیں۔ خواجہ علی کے بیٹے خواجہ احمد سرکار محبوب الہی کے والد، اور خواجہ عرب کی بیٹی حضرت بی بی زلیخا، یہ دونوں کا آپس میں نکاح ہوا۔ خواجہ احمد اور بی بی زلیخا کا نکاح ہوا، اور پھر انہی کے نکاح کے نتیجے میں سرکار سیدنا محبوب الہی دنیا میں تشریف لائے۔ ان کا نام کیا ہے؟ خواجہ محمد۔ خواجہ یعنی خواجہ محمد بن احمد بن علی، ٹھیک ہے؟ آپ کا نام خواجہ محمد، آپ کے والد کا نام خواجہ احمد، اور آپ کے دادا کا نام خواجہ علی۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد سخت بیمار ہو گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی خواب میں آپ سے کہہ رہا ہے، والدہ سے، کہ یہ بچہ قطب ارشاد ہوگا، اپنے زمانے کا قطب ہوگا، اس سے بہت سی مخلوق فائدہ اٹھائے گی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے شوہر یا اپنے بیٹے میں سے کسی ایک کو اختیار کرو، یا تو شوہر کو اختیار کرو، چن لو، یا اپنے بیٹے کو چن لو۔ اگر شوہر کو چنتی ہو تو شوہر بیماری سے نجات پا جائیں گے، تندرست ہو جائیں گے، اور بیٹا جو ہے وہ رخصت ہو جائے گا۔ اور اگر بیٹے کو اختیار کرتی ہو تو والد کو صحت مندی نہیں ہوگی اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ والدہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں ہی خواجہ محمد کو اختیار کر لیا، یعنی سرکار محبوب الہی کو۔ اور پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے اسی وقت سمجھ لیا کہ جب میں نے اپنے بیٹے کو اختیار کر لیا ہے تو اب شوہر کے دنیا سے کوچ کرنے کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ اچھا، کچھ ہی مدت کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔
حضرت کا نام محمد رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ محمد. اور لقب نظام الدین. لقب نظام الدین کیسے ہوا؟ تو فرماتے ہیں اس کے بارے میں حضرت خواجہ برہان الدین غریب. یہ حضرت خواجہ برہان الدین غریب یہ خلیفہ ہیں سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے. حضرت خواجہ برہان الدین غریب فرماتے ہیں کہ ہمارے خواجہ نظام الدین ایک دن بدایوں میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. کسی شخص نے آپ کے سامنے آ کر آواز دی مولانا نظام الدین. یہ جو مولانا ہے یہاں یہ آج کل جو مولانا کہا جاتا ہے اس معنی میں نہیں. یہ مولانا جو ہے یہ آج کل کے مولانا کے معنی میں نہیں. آج مولانا ایک یہ بن گیا ہے کہ مطلب ایک خاص شکل و صورت اور شباہت اور ڈگری کی بنیاد پر مولانا کہا جاتا ہے. یہ مولانا اپنے لغوی معنی میں تھا. یہ مولانا اپنے لغوی معنی میں تھا. مولانا یعنی سیدی، ہمارے آقا، اس معنی میں تھا. آج کوئی کسی کو مولانا اس معنی میں کہتا ہے کیا؟ آج مولانا کو اے مولانا ادھر بیٹھ، اے مولانا وہ چائے ادھر بڑھا. آج مولانا اس معنی میں ہو گیا. یہ مولانا اپنے لغوی معنی میں تھا. مولانا یعنی مولا مانے آقا اور نہ ہمارے. مولانا ہمارے آقا. تو کوئی آیا اور اس نے کہا مولانا نظام الدین یعنی حضور سیدی آقا نظام الدین. حضرت نے سوچا، حضرت نے بھی پہلی بار اپنا نام نظام الدین سنا تو آپ تعجب میں پڑ گئے کہ میرا نام تو محمد رکھا گیا ہے، میرا لقب تو نظام الدین ہے نہیں، اور گھر میں کوئی دوسرا نظام الدین ہے بھی نہیں، پھر یہ آدمی کس کو پکار رہا ہے؟ بہرحال اس کے بعد جب آپ گھر سے باہر نکلے تو جو بھی آپ سے ملتا وہ آپ کو نظام الدین کہہ کر ہی مخاطب کرتا. تو بھائی لقب ایسے ہوا کرتے ہیں، لقب ایسے ملا کرتے ہیں. لقب یہ مرید لوگوں کے ذریعے نہیں ملا کرتا. یہ بھی بڑی چینجنگ موجودہ وقت میں آ گئی، اور ہر موڑ پر یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ کیا کچھ بدلا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر موڑ پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیا کچھ بدلا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس بدگمانی میں نہ رہیں کہ ہمیشہ سے یہی حالت تھی. نہیں بھائی، ہمیشہ سے یہ حالت نہیں تھی. آسمان سے زمین ہو چکا ہے سب کچھ. آسمان سے زمین ہو چکا. پہلے لقب ایسے نہیں ملتا تھا کہ مرید نے چاہا کہ میں اپنے پیر کو جو چاہوں بول دوں وہ لقب اٹھا کر دے دیا. نہیں، مرید، میں نے کہا نا کسی موقع پر کہ بھائی باپ کو حق ہے کہ بیٹے کا نام رکھے، اولاد کو حق نہیں ہے باپ کا نام رکھنے کا. یہ ریت آج چلی ہے، ہمیشہ سے یہ نہیں تھی. اللہ والوں کے لقب آسمان سے اترا کرتے تھے، یہ غیب سے اترا کرتے تھے یہ لقب. تب اس میں وہ اثر ہوتا تھا. کیا اثر ہوتا تھا؟ کہ اگر نظام الدین لقب اترا ہے تو وہ واقعی دین کا نظام بن جایا کرتا تھا. وقت کا شہنشاہ بھی اس کے آگے پانی بھرتا تھا. اور آج کون سا لقب ہے جو ملاؤں کے پاس اور پیروں کے پاس نہیں؟ لیکن اس لقب میں کیا دم ہے؟ کوئی دم ہے؟ میں اس لیے اس بات پر آپ کو آگاہ کرتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لقب جیسے آج بے اثر اور بے معنی ہیں، کوڑے دان میں پڑے ہوئے کچرے کے ڈبے میں، ایسے ہی ہمیشہ پڑے ہوئے تھے. نہیں، یہ آسمان سے اترا کرتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. اس لیے کبھی اللہ والوں کے ان القاب کو ہلکے میں مت لینا آج کے پیروں اور آج کے ملاؤں کے لقب کو دیکھ کر. نہیں، یہ آج کے پیروں اور آج کے ملاؤں کے القاب یہ مریدوں کے دیے ہوئے کہ مرید کو اچھا لگا یار میں اپنے پیر کو یہ بولوں، وہ یہ بولنے لگا. یہ ہمارے جو بزرگ تھے یہ اللہ والے، ان کے القاب ایسے نہیں تھے. ان کے القاب آسمان سے اترا کرتے تھے. کہ کیا فرماتے ہیں خواجہ نظام الدین غریب
کہ ایک شخص آیا سرکار محبوب الہی گھر میں بیٹھے ہوئے اکیلے, اور وہ مولانا نظام الدین کہہ کے آواز دیتا ہے, کسی دوسرے نے سنا بھی نہیں, اور نہ خود سرکار محبوب الہی جانتے ہیں کہ یہ نظام الدین کس کو بول رہا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں نہ میرا نام نظام الدین ہے, نہ گھر میں کوئی میرے علاوہ اور ہے کہ یہ کسی اور کو آواز دے رہا ہے. مگر جب وہ باہر نکلتے ہیں تو جس طرف چل رہے ہیں ہر ایک السلام علیکم مولانا نظام الدین, السلام علیکم مولانا نظام الدین, السلام. تب یقین ہوتا ہے کہ یہ وہ نظام الدین مجھی کو کہہ رہا تھا. اور پھر رب اس لقب میں وہ اثر دیتا ہے کہ دین کا پورا نظام آپ کے دم قدم سے پورے بر صغیر میں چلتا ہے. وقت کا شہنشاہ بھی ڈرتا ہے. کس سے؟ اس فقیر سے. آج آپ کو یہ بات بھی بڑی ہلکی لگتی ہوگی کہ شہنشاہ فقیر سے ڈرتا ہے. ارے کوئی بات لگتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اس لیے کہ جب ہم آج بڑے بڑے ملاؤں کو سیٹھوں کے یہاں پانی بھرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ارے تم بات کرتے ہو کہ شہنشاہ محبوب الہی سے ڈرتا تھا. اور ہم تو آج دیکھ رہے ہیں کہ ملا بڑے بڑے سیٹھوں کے یہاں پانی بھر رہا ہے. تم کیا بات کر رہے ہو؟ تو نہیں, آج کے حالات کو دیکھ کر کل کے حالات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا. یہ اللہ والے بڑے وٹدار تھے, اس لیے کہ انہیں پتا تھا یہ بندے کس کے ہیں. آج کے ملاؤں اور پیروں کو پتا نہیں ہے وہ بندے کس کے ہیں, اور جب ان کو خود پتا نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا اللہ کا بندہ بنائیں گے. انہیں پتا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, کون ہے جو مجھے خرید سکے, کون سا سیٹ ہے اور کون سا منتری اور کون سا سنتری آئے لگائے میری قیمت. یہ غرور ہے. کیوں؟ یہ ایسی ہی قیمتی چیز ہے. مگر آپ کے پاس ہیرا ہے, جب آپ کو اس کا پتا ہوگا تب نہ آپ اپنی قیمت جانو گے. اور آپ کو اگر پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میری جھولی میں ہیرا ہے کہ مٹی ہے کہ پتھر کا ٹکڑا ہے, تو آپ اپنی قیمت کیا جانو گے؟ آج کے ملاؤں اور پیروں کو خود اپنی قیمت اور اپنے ایمان کی قیمت کا پتہ نہیں. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اب جو چیز لے کر گھوم رہے ہیں وہ کیا ہے. وہ خود اپنے ہاتھ سے اس کو بیچتے ہوئے سیٹھوں کے ہاتھ گھوم رہے ہیں. یہ وہ فقیر تھے کہ انہیں پتا تھا کہ ہم رب کے بندے ہیں, اور رب کی بندگی وہ دولت ہے کہ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اپنی سلطنت بیچ کے بھی اس کو خرید سکے. فرعون, آج کا کون سا سیٹھیا ہے جو فرعون سے ٹکر لے سکے؟ کون سا منتری, کون سا سنتری ہے جس کی دولت فرعون کے مقابلے میں رکھی جا سکے؟ حامان, شداد, نمرود, قارون کون ہے؟ آپ کے ہندوستان میں جو نام چین پیسے والے ہیں وہ اڈانی اور امبانی. پورے ہندوستان کی نچوڑی ہوئی دولت جن کے پاس ہے نا, وہ بھی فرعون اور حامان اور شداد کے آگے کسی پاسنگ میں نہیں بیٹھتے. مگر ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام اور ہمارا دین کہتا ہے کہ فٹ پاتھ پر سونے اور بھیک مانگ کر کھانے والے اللہ کے سچے بندے کے آگے فرعون بھی کسی پاسنگ میں نہیں بیٹھتا. اب دولت کی کہاں لگائی آپ؟ یہ آج کا ملا ہے جو پیسوں میں بکتا ہے, یہ آج کا پیر ہے جو سیٹھ مریدوں کی غلامی کرتا ہے. اس ترازو پر ان اللہ والوں کو مت تولیے گا, کبھی نہیں. دل میں یہ خیال بھی نہ گزرے کہ آج کے ملاؤں اور آج کے پیروں کی طرح وہ اللہ والے تھے, نہیں. اسی لیے ان سچوں کی سچی باتوں کا ہمارے سامنے ذکر ہونا ضروری ہے, تاکہ ہم بھی آئینہ دیکھیں اور دنیا بھی ان سچائیوں کا نظارہ کرے. آج خریدی بکری کا یہ کھیل چل رہا ہے. پیر صاحب جو ہے سیٹھ مریدوں کے ہاتھ بک جاتے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا جب شہنشاہ وقت بھی ان فقیروں کو خریدنے کا دم اس کے اندر نہیں ہوا کرتا تھا. آج 4 ٹکے میں بکتا ہے پیر اور ملا. اور ہمارا دین کہتا ہے کہ جس کو اپنی بندگی کا علم ہوگا کہ وہ رب کا بندہ ہے, اڈانی اور امبانی تو کیا خریدیں گے, فرعون بھی انہیں نہیں خرید سکتا. سیدنا موسیٰ کے پاس دنیا کی کون سی دولت تھی جی؟ کون سی دولت تھی؟ کوئی دولت تھی؟ فرعون خرید سکا؟ نہیں خرید سکا.
حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ظاہری طور پر دنیا کی کون سی دولت تھی؟ سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں الفقر فخری، فقیری پر مجھے ناز ہے، میری فقیری پر، میرا فقر میرا فخر ہے، میرا فقر میرا فخر ہے۔ عرب والے جب مکی دور میں پورا مکہ اور سرداران مکہ جمع ہو کر آئے اور انہوں نے پیشکش کی، دولت چاہیے، سارے عرب کی دولت لا کر آپ کے قدموں میں ڈالیں گے، حکومت چاہیے، آپ کو اپنا سردار اور حاکم بنا لیں گے، شادی کرنا ہے، عرب کی خوبصورت ترین لڑکی سے آپ کا نکاح کروا دیں گے۔ جب چچا ابو طالب نے یہ تینوں پیشکش بارگاہ رسالت میں جا کر پیش کی کہ وہ یہ تین پیشکش لے کر آئیں، دولت چاہیے، دولت کے انبار لا کر تمہارے قدموں میں ڈالیں گے، حسن چاہیے، حسن کو لا کر تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، حکومت چاہیے، تمہیں اپنا حاکم بنا لیں گے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن سے زیادہ رب کی معرفت رکھنے والا، کہ جن کی بندگی کا مقام یہ ہے کہ رب خود انہیں اپنا بندہ کہہ کر ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو کیا فرمایا رب نے؟ اپنا بندہ، اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، بندہ ہونا الگ بات ہے اور وہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ الگ بات ہے۔ میں تو کہا ہی جاؤں کہ بندہ ہوں شاہ کا، میں تو کہا ہی جاؤں کہ بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف جب ہے کہہ دے اگر وہ جناب ہوں۔ سرکار کے آگے تین پیشکش کی گئی، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا کی دولت کی بات کر رہے ہیں نا، دنیا کی دولت کی، دنیا کے حسن و جمال کی، دنیا کی حکومت کی، یہ اگر آسمان سے سورج توڑ کے لائیں اور میرے ایک ہاتھ میں رکھ دیں، اور آسمان سے چاند اتار کر لائیں اور میرے دوسرے ہاتھ میں رکھ دیں، اور سورج اور چاند دے کر، یہ حسن و جمال دے کر، مال و منال دے کر، حکومت اور اقتدار دے کر چاہتے ہیں کہ میں توحید کا اعلان کرنا بند کر دوں، یہ اگر آسمان سے چاند اور سورج توڑ کر لا کر اگر میرے ہاتھ پر رکھ دیں اور چاہیں کہ میں توحید کی دعوت دینا بند کر دوں، تو میں اس راستے میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر اس دعوت کا اعلان بند نہیں کر سکتا۔ یہ راستہ اللہ والوں کا ہے، دین میں بٹرنگ کی کوئی جگہ، مسکا پالش لگانے کی کوئی جگہ دین میں، بکنے کی کوئی جگہ دین میں۔ اللہ والے خریدا کرتے ہیں، بکا نہیں کرتے، حکومتوں کو خریدا کرتے ہیں، حاکموں کو خرید، یہ بکتے نہیں، بکنا ہے تم ان کے پاس آ کر بکو، تمہارے اندر اتنی دولت نہیں ہے اور اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم ان کو خریدو۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ یہ شان ہے ان کی اور یہ مقام ہے۔ تو آج یہ بات ہم کو ہلکی لگتی ہے نا کہ شہنشاہ ایک فقیر سے ڈرتا تھا۔ خدا کی قسم کہتا ہوں دوستوں، آج جیسے حالات ہمیشہ نہیں تھے، یہ وہ وقت تھا جب شہنشاہ وقت اس فقیر سے ڈرا کرتا تھا کہ کس قیمت پر یہ دلی چھوڑ کر نکلتا ہے، نکل جائے۔ اور بھی بہت سارے تھے اس زمانے میں بھی، بڑے بڑے، وہ قاضی کا عہدہ تو اس زمانے میں جو ہے وہ سرکاری عہدہ ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے قاضی، بڑے بڑے شیوخ اسلام، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے اہل علم تھے، ان سے مگر کبھی کرسی اور اقتدار اور حکومت نہیں ڈری۔ کیوں؟ جو بک جاتے ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت ان سے ہے جو سینہ تان کے آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ یہ فقیر نہیں ڈرا۔ اور ایک موقع پر آپ کو پتا ہے کہ جب کسی بادشاہ نے
دلی سے باہر گیا ہوا تھا اور دلی میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ جا کر ان سے کہہ دو کہ میرے دلی میں آنے سے پہلے دلی چھوڑ کر نکل جائیں. سرکار محبوب الہی کے پاس. اس کو پتا نہیں کہ یہ نظام الدین مریدوں کا دیا ہوا لقب نہیں ہے, یہ نظام الدین ہے, دین کا نظام اس پر قائم. کیا کہلا بھیجا اس بادشاہ نے؟ جا کر کہہ دو کہ ہمارے دلی آنے سے پہلے دلی چھوڑ کر نکل جائیں. سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں بات پہنچی کہ اس نے ایسا ایسا کہا ہے. سرکار محبوب الہی نے فرمایا ہنوز دلی دورست. کیا فرمایا؟ ہنوز دلی دورست, کہ کہنا بیٹا ابھی دلی دور ہے, تو آئے گا کب اور میں نکلوں گا کب؟ تو آئے گا جب نا, تو آئے گا ہی نہیں. پتا چلا کہ لکڑی کا جو شامیانہ اس کے بیٹے نے اس کی مہمان نوازی کے لیے دلی کے باہر بنایا تھا, اور یہ آ کر اس میں رکا مہمانی کی خاطر, اور وہ پورا دالان اس کے اوپر گر گیا اور وہیں ختم ہو گیا. نہ وہ دن آیا جس دن یہ دلی میں داخل ہوا, اور پھر وہ دن تو آنا ہی نہیں تھا جب محبوب الہی کو دلی سے نکلنا ہوتا. اس لیے دوستوں یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ہمیشہ سے یہ فقیر بکاؤ رہے ہیں, نہیں, یہ فقیر ہمیشہ سے خریدو رہے ہیں, بکاؤ نہیں. کیا رہے ہیں؟ خریدو, خریدتے تھے. اچھے اچھے جو ہے نا ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے. ہم نے تو ماضی قریب تک دیکھا ہے. آج وہ لوگ نظر نہیں آتے جن کی مونچھوں پر سیٹھوں کے آگے بل پڑے. نہیں, آج وہ لوگ نظر نہیں آتے. نہ آج وہ پیر نظر آتا ہے, نہ آج وہ ملا نظر آتا ہے. مگر ہم نے ماضی قریب میں ایسے فقیروں کو دیکھا ہے, ایسے فقیروں کو دیکھا ہے جو سیٹھوں کے آگے اپنی مونچھ پر تاؤ دیتے تھے. ان کے نزدیک امیر سے زیادہ فقیر کی عزت تھی, اور آج بھی ان کا نظام اسی وڈاری پر چل رہا ہے, اور آج بھی ان کے یہاں امیروں سے زیادہ فقیروں کی عزت ہے. امیر شاید چائے پیے بغیر چلا جائے, لیکن کوئی فقیر وہاں سے چائے پیے بغیر نہیں جاتا. تو ہمیشہ سے یہ نظام نہیں رہا. اس لیے اس فقر کی کیفیت اور فقر کی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے. صرف محبوب الہی کا نام لینے سے نہیں چلے گا. محبوب الہی کا کردار کیا تھا اور خانقاہوں کا کردار کیا تھا, خانقاہی نظام کیا تھا, اس نظام کو سمجھنا ضروری. خانقاہی نظام کبھی بھی سیٹھوں کی جی حضوری کی بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ رب کی بندگی کے احساس پر قائم ہوگا. جب تک آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ بندگی سے بڑی کوئی دولت نہیں, میں رب کا بندہ ہوں, یہ میری انا ہے, میرے پاس اس کے علاوہ ہوں کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. آپ کیا کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہوں, کہیے کیا کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے میں لکھپتی ہوں, میں کہوں گا میں رب کا بندہ ہوں. وزن کرو کون سی دولت بڑی. آپ کہیں گے میں کروڑ پتی ہوں, میں کہوں گا میں رب کا بندہ ہوں. وزن کرو. آپ کہو گے میں ارب پتی ہوں, میں کہوں گا میں رب کا بندہ ہوں. وزن کرو. آپ کہو گے شہنشاہ وقت ہوں, میں کہوں گا رب کا بندہ ہوں. وزن کرو. آج ارب پتی ہونا بندگی پر بھاری ہو گیا نا, آج لکھپتی ہونا بھاری ہو گیا نا, آج کروڑ پتی ہونا بھاری ہو گیا نا. ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے کہ فرعونیت بھی بندگی رب پر بھاری نہیں ہو سکی, تو آج کا کوئی لکھپتی اور کوئی کروڑ پتی رب کے بندگی پر کیا بھاری ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے دوستوں یہ یقین رکھو اور اپنے دل کو یقین سے خالی مت کرو, دل کی بستی کو آباد کرو. کیسے؟ یقین کی دولت سے. یقین کا چراغ جلاؤ, یقین کا چراغ جلاؤ, شک کی دنیا سے باہر آؤ. تصوف یقین کا نام ہے. آج یقین پوری طرح ملیا میٹ ہو چکا ہے. موجودہ دور کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں کے جو پتھر ہیں نا, ان میں کوئی چیز اندر نہیں گھستی. وجہ یہی ہے, ویران ہو چکی ہے یہ بستی.
دوستوں دل کی بستی کو آباد کرو یقین سے. کس سے؟ یقین سے. یہ اللہ والے بڑے خوددار تھے، ان کے ذکر سے مردہ دل زندہ ہوتے تھے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ وقت کے شہنشاہ حقیقت میں ان سے ڈرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ڈرتے تھے. جی تو فرمایا باہر نکلے تو جو ملتا نظام الدین، مولانا نظام الدین، مولانا نظام الدین، مولانا. اور اسی طرح یہ آج کے مولانا کو کل کے مولانا جیسا نہیں سمجھنا. یہ جو مولانا نظام الدین بولا جا رہا ہے یہ الگ وے میں بولا جا رہا ہے نا. ہاں، اور یہ جو نظام الدین لقب ہے یہ کیا ہے؟ یہ آسمان سے غیب سے اترا ہوا لقب ہے. بعد کے زمانے میں آپ کا لقب نظام الدین والملت نظام الاولیاء ہوا بعد کے زمانے میں. اور آخری ترکیب میں صرف لفظ اولیاء آپ کے اس میں گرامی کا جز بن کر رہ گیا. یہ بھی عجیب بات ہے کہ سب ولی ہیں اور آپ اولیاء ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی سرکار سیدنا محبوب الہی کے فیضان سے ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے اور ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے قبول فرما لے. کچھ سچائی اور دل کی کچھ زندگی جو سرکار محبوب الہی کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو ملا کرتی تھی، مولا ہم اس زمانے کو تو ہم نہیں دیکھ سکے، اور نہ ہی وہ صحبت ہم نے پائی، اور نہ ہی اس برکت والی خانقاہ کا نظارہ ہم نے کیا. مگر مولا تیرے کرم سے یہ سعادت ضرور ملی کہ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ جو دل کی دنیا بدل دیا کرتے تھے وہ سننے کا ہمیں موقع تیری عطا سے انشاءاللہ عطا ہوگا. تو مولا تو ان الفاظ میں ہمارے دلوں کی زندگی کا سامان فرما دے اور ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے. وما علینا الا البلاغ.